ساری ہے۔ اور جس غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنی دیر اس دنیا کے اندر رہے اپنی رب کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر جب انسان اپنی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو تو انسان اس وقت پشیمان ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک جب اس کے رتبے بلند کیے جاتے ہیں تو انسان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں میرے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، مجھ سے عذاب کی تخفیف فرمائی اور مجھ پہ اپنا رحم فرمایا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے شخص تیرے پیچھے تیرے لواحقین نے تیرے لیے اجر کی، تیرے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے درجات کی بلندی عطا کر دی ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار ہمارا جو چند لمحوں کا وقت اس دنیا کے اندر گزرتا ہے، اسی وقت کو ہم اپنا سب کچھ جان کے اسی کے اندر کھو جانا ہمارے لیے خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور یہی دنیا میری ابتدا ہے اور جب میں مر جاؤں گا تو میری انتہا اور میرا اختتام ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اس اپنے رب کا انکار کیوں کرتے ہو اور اسی ماضی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، تم اس کا انکار کر بیٹھے ہو، حالانکہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں اس دنیا میں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس لیے ہم لوگ آج جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس غفلت کو بھلانے کے لیے وقتاً فوقتاً زمانے کے لحاظ سے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اپنے رب کی اس یاد سے غافل نہ ہو۔ اس لیے یہ بنیادی نکتہ سمجھنا ہماری زندگی کا مقصد اور اصول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ انسان اب تو اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، تیری آنکھیں اپنے رب کی یاد کے آنسوؤں سے خشک ہو چکی ہیں، تیرا دل پتھر ہو چکا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا تو بھول چکا ہے، تو یاد رکھ لے وہ مالک اتنا غفور الرحیم ہے کہ انسان جب توبہ کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے، انسان ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ کی ذات 10 ہاتھ اس کو اپنے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر یہ جو غفلت ہے جس نے ہمیں اپنے رب کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، یہ غفلتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں، اور جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو سوائے ہاتھ ملنے کے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس سے پہلے خدا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ عشق مصطفیٰ سینوں سے قرید کے نکالا جا رہا ہے، سازش کے ذریعے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، محبت مصطفیٰ کو، محبت اہل بیت کو، محبت اولیاء اکرام کو شرک و بدعت کا نام دے کے لوگوں کے سینوں سے نکالا جا رہا ہے، تو یاد رکھنے اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت لازماً ضروری اور لازم ہے۔ کیوں کہ انسان جب اس کے دل کے اندر اپنے رب کی یاد نہ رہے، اپنے رب کی محبت نہ رہے، پیارے آقا کی محبت نہ رہے، تو انسان اپنی زندگی غفلت کے اندر گزارتا ہے۔ اب عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے حبیب مجھے قسم ہے اس شہر کی، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ آپ اس شہر کے اندر چلتے ہیں تو میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ شہر بہت پاک اور صاف ہے۔ اب قرآن مجید کی اس تفسیر مبارکہ کے اندر مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں
کہ جب کسی بھی عربی کی عبارت سے پہلے لا آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لا حاجت کے لیے نہیں ہے. اب اس رب کو حاجت نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے، لیکن اپنی اس مخلوق کو، اپنے پیارے آقا پیارے حبیب کی اس امت کو یہ سبق دلانا چاہتا ہے کہ اے میری مخلوق، جب تمہارے اندر پیارے اپنے حبیب کو میں بھیجوں گا تو اس کے ساتھ جو تم تعلق اور واسطہ رکھو گے وہ کس والا رکھو گے؟ محبت والا رکھو گے. کس والا رکھو گے؟ محبت والا رکھو گے. کیونکہ انسان زندگی کے اندر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو چند باتوں کی بنیاد پہ کرتا ہے کہ میں محبت اس سے اس لیے کروں گا کہ یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی سونا ہے. انسان زندگی کے اندر محبت کرنے کے کچھ معیار ہوتے ہیں کہ انسان محبت کرتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی پیارا ہے، تو ہم کیوں نہ اس ذات سے محبت کریں جس کی خوبصورتی کی، جس کی مدح سرائی قرآن مجید کرتا ہے، جس کی مدح سرائی کرنے والا کوئی اور نہیں حضرت حسان بن ثابت ہے کہ جنہوں نے پیارے آقا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اے پیارے آقا کہ آپ کی شان اس قدر آپ شانوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو تخلیق فرمایا تو ایسے ایسے تخلیق فرمایا جیسے جیسے آپ چاہ رہے تھے خدا کی ذات آپ کو تخلیق فرماتی گئی. جیسے جیسے انک قد خلقت کما تشاء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے پیارے آقا آپ کو آپ کے رب نے ہر شے سے پاک بنایا ہے، ایسے بنایا ہے کہ جیسے آپ چاہتے تھے آپ کو آپ کا رب تخلیق فرماتا گیا. اور اب آخری بات جس کے بارے میں انسان سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے، جس کے بارے میں انسان سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، اس وقت جو میرے کام آئے گا تو میں محبت اس سے کروں گا. میں محبت اس سے کرنی چاہیے کہ جو میرے مشکل کام آئے، میرے مشکل میں میرے کام آئے. اب یہاں پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اب اس انداز بیان کو ذرا سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ، ایک دن آئے گا جب ہر ذی روح اور ہر فرشتہ صف کے اندر اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک ذی روح کو اور ہر ایک فرشتے کو اپنے سامنے صف کے اندر کھڑا کرے گا. اب ذرا اس انداز بیان کو غور کریں کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہو، وہ کسی کی بات سنتا نہ ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والے جن کا وہ حساب لینا چاہ رہا ہو وہ سب کو کہے کہ ایک لائن کے اندر کھڑے ہو جاؤ میں تمہارا حساب لوں گا. ذرا اس جملے جلال کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن ہوگا جس دن میں فرشتوں کو بھی، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی اپنے سامنے ایک صف کے اندر کھڑا کروں گا اور پھر میں ان سے حساب لوں گا، اور اس دن کسی کی جرأت نہ ہوگی مجھ سے بات کرنے کی. جو لوگ آج اس دنیا کے اندر جبے کبے پہن کے اپنی شانیں بیان کرتے ہیں، اس دن کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بات کرنے کی جرأت عطا نہیں کرے گا. پھر الا من اذن له الرحمن، سوائے چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ اس اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے، خدا ان کی بات سنے گا، وہ اپنے خدا ان کی بات سن کے ان کی سفارش کو لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا. تو پھر ہم کیوں نہ ان ہستیوں سے محبت کریں کہ جو اس قیامت کے دن جب فرشتوں کو بھی، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی ہم کلام نہ ہو سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب میرے یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر آپس میں محبت رکھی، اب یہ لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہم کلام. پھر وہ جب حالت کیا ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، لوگوں کو اپنی جان کے آبلے پڑے ہوں گے، لوگ اپنے بارے میں غمزدہ ہوں گے، کوئی اپنے لیے مسیحا ڈھونڈیں گے. بھاگتے بھاگتے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ اللہ سے ہمارے بارے میں سفارش کیجئے. پھر لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے کہ اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہو، آپ تو وہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہم کلام کرتا تھا کوہ طور
اونٹ کے اوپر اپنے ساتھ. پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے کہ اے عیسیٰ آپ تو روح اللہ ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے, آپ ہمارے بارے میں اللہ سے سفارش کریں. لیکن کیا ہوگا؟ تمام انبیاء کرام آگے سے جواب دیں گے اذهبوا الی غیری, اے لوگوں میرے پاس آنے والوں کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کی بارگاہ ڈھونڈو. پھر لوگ کیا ہوگا؟ پیارے آقا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. تو جب پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے, آقا علیہ السلام سے عرض کریں گے, تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اور جواب دیں گے انا لہا, اے لوگوں آ جاؤ میرے پاس, میں اسی ہی مقصد کے لیے ہوں. جب لوگ اپنی غمزدہ داستان آقا کی بارگاہ میں سنائیں گے تو آقا علیہ السلام اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے, اپنی اس گناہگار امت کے لیے اس رب سے معافی طلبگار کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک, اے حبیب اپنے سر اقدس کو بلند کیجئے, آپ سفارش کرتے جائیے میں بخشتا جاؤں گا, آپ سفارش کرتے جائیے میں بخشتا جاؤں گا. اس لیے کیوں نہ محبت اس ذات سے کی جائے کہ جو کل قیامت کے دن بھی ہمارے کام آ سکے. پھر جن لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث مبارکہ قرآن مجید کے اندر سکھائی ہے کہ کیوں نہ ہم ان لوگوں کی عزت کریں. قیامت کا دن ہوگا. اے لوگوں آج کے اس دور کے اندر, اس پرفتن دور میں جہاں پہ ہمارا ایمان آزمائش کے شکنجے کے اندر جڑ چکا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے محبت کریں تو کس سے کریں, قبلہ ہے ہمارا تو کیا ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر تجسس کر کے ہر ذات کو مشکوک بنا دیا گیا ہے, کسی ایک فرقے کے ساتھ وابستہ کر کے. لیکن یاد رکھ لو, ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس کے اندر محبت کا حقدار کون ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. قیامت کا دن ہوگا جب سورج سبا دیسے پہ ہوگا اور اس کی تپش ہوگی, جب اس دن عرش پہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, منادی آواز دے گا یا اہل محشر, سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اس میدان محشر کے اندر سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور آواز دینے والا آواز دے گا یا اہل محشر, اے محشر والو, نکسوا رؤوسکم, اپنے سروں کو جھکا لو. اب لوگ سوچیں گے کہ اس گرمی, اس شدت کے عالم میں کس بندے کی تکریم کروائی جا رہی ہے. لیکن محشر میں آواز دینے والا آواز دے گا اے حشر والو, اپنے سروں کو جھکا لو, اپنی گردنوں کو جھکا لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر نہ جائے اپنی سروں کو بلند نہ کرنا, اپنی گردنوں کو جھکا لو. یہ وہ ذات ہے جس کا ادب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی کروائے گا. اور لوگوں آج کے اس دنیا کے اندر اگر تم ان ذات سے محبت نہ کر سکو تو یاد رکھ لو پھر قیامت والے دن بزور بازو تم سے محبت اور ادب کروایا جائے گا. تو کیوں نہ وہ ذات جو اس رب کے ہاں, اس رب کے حبیب کے ہاں ادب کے لائق ہے. یاد رکھ لے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آپ کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, ساری زندگی آپ کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. لیکن جب آپ تشریف فرما ہوتے اپنی مسند مبارک پہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام 5 عمل کیا کرتے جو کہ آج کے دور کا بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہ 5 عمل کیا ہوتے؟ حضرت آقا علیہ السلام اپنی جگہ مبارک سے کھڑے ہو جاتے, فقامہ, پس آپ کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ کی طرف آگے بڑھتے. دوسرا عمل کیا کرتے؟ آپ حضرت فاطمہ کی طرف اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے. اور تیسرا کام کیا کرتے؟ آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ مبارک میں لے کے اس کو بوسہ دیتے تھے, اس کو بوسہ دیتے تھے. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ آپ آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے ہٹ کے اپنی مسند مبارک پہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے. وہ ادب کہ جو آج کا کوئی باپ
جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلاتا ہے وہ ادب بھی کوئی اپنی بیٹی کا نہیں کر سکتا، جو ادب اور جو عزت و توقیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیوں نہ آج کی اس زندگی کے اندر ہم ان ہستیوں کا ادب اپنے دلوں کے اندر اجاگر کر لیں۔ ہم کیوں ان ہستیوں کو ایک فرقے کی وراثت بنا کے اپنے آپ کو لاتعلق کر دیتے ہیں، نہیں تو یہ تو فلاں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ہم تو ان کی عزت نہیں کریں گے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور ہو وہ مجرم، آپ نماز اس بات پہ نہیں چھوڑ دیں کہ مجرم بھی نماز پڑھ رہا ہے میں کیوں نہ پڑھوں۔ اس لیے اہل بیت کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تمہارے اندر ثقلان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور میری اہل بیت، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کے دامن کے ساتھ لگے رہو، کل قیامت کا دن بھی اللہ تعالیٰ تمہارا حیا کرے گا۔ وہ شاید نے کیا خوب کہا، حیا کر نبی جی آل دا تو ہر دم، قبر وچ بندیا تو اپنیاں حیاواں ہوندیاں ویکھیں۔ اس لیے اور اس کے بعد آخر کے اندر وہ لوگ جو قابل عزت اور قابل توقیر ہیں وہ کون ہستیاں ہیں؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے گا کہ ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کروا دے۔ یہ وہ لوگ کون ہوں گے جنہوں نے زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنے آپس میں محبت اللہ کی رضا کی خاطر رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ میرے سائے کے سوا نہ ہوگا، اور یہ میرا سایہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی محبت کی خاطر آپس میں دوستی رکھی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر خدا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ واسطہ تعلق عطا کرے جو کل قیامت کے جن کے لڑ لگ کے ہم خدا کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں، وگرنہ اس دن ہمارا سودا گھاٹے کا سودا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کے ساتھ ترازو کے اوپر تول دیا تو ہم لوگ اس دن گھاٹے کے اندر ہوں گے۔ اس لیے دعا کے اندر ہر وقت اپنے رب سے اس کا عدل نہ مانگے، اس کا فضل مانگے کہ وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو ہم تو اس کے ایک احسان، اس کی دی ہوئی ایک آنکھ کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتے، تو اس کی اور نعمتوں کا اور عطاؤں کا ہم صلہ کیسے دیں گے؟ اس لیے یہاں پہ ہمارا بیٹھنا، یہ تعلق خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے، خدا یہ تعلق ہمیں دونوں جہانوں کے اندر قائم اور دائم فرمائے، کیونکہ جب انسان کے اندر اس بات کی سکت نہ رہے اور طاقت نہ رہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے تو اس کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا دفاع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے ذریعے ہمارا مشکل وقت، ہماری ہر تکلیف اور پریشانی کو اپنی خاص عنایت کے صدقے ٹال دے۔ آج کے یہاں پہ ہمارا بیٹھنا اور یہاں پہ جو کچھ کہا سنا یاد رکھ لیں۔ ایک چیز آخری نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے آقا، پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، الفقر فخری۔ یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے زندگی کی ہر نعمت اور دنیا و آخرت کی ہر نعمت اس دنیا کو عطا کر دی ہے۔ انسان دنیا ساری کے اندر زندگی میں اللہ کی رحمت ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحمت کیا ہوں، میں ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو مجھے بھیجا گیا ہے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہر عنایت اور ہر رحمت عطا کی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی کسی بھی رحمت اور عنایت کے اوپر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ ایک جملے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر
مجھ سے ہے۔ اب فقر چیز کیا ہے؟ اردو کے اندر جب جملہ پڑھا جاتا ہے جملے کو فقرہ کہا جاتا ہے۔ دو الفاظوں کو ایک جگہ ملا کے لکھنا اس کو فقرہ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بندے کو خدا کے ساتھ ملانے والے کو فقیر کہا جاتا ہے۔ بندے کو خدا کے ساتھ ملانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیر کہا جاتا ہے۔ ہمارے بابا جی صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے، جو کوئی بھی آتا ہے وہ دنیا کی پریشانی اور مصیبتیں لے کے آتا ہے۔ کوئی اللہ کو پانے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتا، کوئی اللہ کا طلبگار ہو تو صحیح ہم اس کو دونوں جہانوں کا رنگ کر کے بھیجیں گے۔ اس لیے اولیاء کرام کے ساتھ جو ہماری نسبت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے، خدا کے ساتھ ہمارا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ قالوا بلا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے کہ اے لوگوں تمہارا رب کون ہے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، تو ہم نے کہا اے رب تو ہی ہمارا خدا اور ہمارا الہ ہے۔ اولیاء کرام اپنی ساری زندگی کہ وہ جو تعلق تھا کہ جس میں حضرت بابا بلے شاہ آپ فرماتے ہیں کہ بستے ہاتھ سے آسے پاسے، جب وہ وقت تھا ہم اپنے محبوب حقیقی کے آس پاس بستے تھے، ہم اس سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ ہم سے پوچھنا تھا کہ اے لوگوں تمہارا رب کون ہے، تو ہم جواب دیتے تھے اے رب تو ہی ہمارا اللہ، تو ہی ہمارا رب اور خدا ہے۔ وہ بڑا ہی اچھا اور مزے کا دور تھا کہ جب ہم اپنے اس محبوب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس دنیا کے اندر آ کے ہم لوگ آزمائش میں پھنس چکے ہیں، اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، اس کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، تو اس لیے اولیاء کرام ہر وقت اس بات کے کوشاں رہتے ہیں کہ انسان کا جو اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے قائم ہو جائے۔ اس لیے لوگوں اپنی زندگیاں خاص طور پہ جوان چنجے جو جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں زیادہ، یاد رکھ لیں جوانی عشق مانگتی ہے، جوانی کی فطرت ہے، جوانی کا قانون ہے کہ انسان عشق کرتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ وہ پیسے دولت انسان سے کریں یا اس خدا سے کریں جو ہمارا محبوب حقیقی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو، کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں جن کی زندگی کا ہمارا رول ماڈل آقا علیہ السلام کی ذات ہے، ہمارے رول ماڈل کوئی اور ہے، ہمارے آئیڈیل کوئی اور ہے۔ ہماری کتنی عورتیں ہیں کہ جن کی آئیڈیل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، ہماری عورتوں کی آئیڈیل کوئی اور، ہم جوانوں کی آئیڈیل کوئی اور۔ ہماری زندگیوں کے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیا نہیں ہے، پر تولتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نام لیوا آقا اور آقا علیہ السلام کے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ دعویٰ، محبت کا دعویٰ بغیر عمل کے فقط یہ منافقت ہے، محبت کا دعویٰ بغیر عمل کے یہ منافقت ہے۔ اس لیے خدا ہماری زندگیوں کے احوال ہمیں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو اس سے ٹوٹا ہوا رشتہ اور واسطہ ہے خدا اس کو ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔